السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا دن بڑا دن ہے عمران خان کے لیے اور اہم دن بھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو ان کے تمام ارکان ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے 2 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آرٹیکل 91(7) کے تحت قرارداد پیش کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ جیسے ہی یہ قرارداد پیش ہوگی تو اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی گھنٹیاں بجائیں گے اور 5 منٹ تک یہ گھنٹیاں بجتی رہیں گی تاکہ تمام ارکان جو لابیز میں ہیں وہ ایوان میں آ جائیں، اور جب تمام ارکان ایوان میں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد پھر تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور پھر ڈویژن کر دی جائے گی، 2 ڈویژن کی جائیں گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے دائیں جانب کی جو لابی ہوگی اس میں وہ ارکان قومی اسمبلی جائیں گے جو وزیر اعظم کو بطور وزیر اعظم ان پہ اعتماد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اعتماد کا ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ تمام ووٹنگ مکمل ہوگی تو اس کے بعد پھر دوبارہ دروازے بند کر دیے جائیں گے اور پھر گنتی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی گنتی کا عمل مکمل ہوگا اس کے بعد گھنٹیاں بجیں گی، تمام ارکان ایوان میں واپس آئیں گے، اسپیکر قومی اسمبلی جو نتائج ہوں گے وہ سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر صدر مملکت کو وہ نتائج تحریری طور پر ارسال کر دیے جائیں گے اور اس طرح سے یہ اجلاس برخاست ہو جائے گا۔ دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم آج قومی اسمبلی میں اپنا اعتماد برقرار رکھتے ہیں یا نہیں، ان کو ان کے 180 ارکان ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس 157 ارکان ہیں، جن میں سے اگر کاف لیگ کے، جی ڈی اے کے، ایم کے اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید اور شاہ زین بھٹی اور ایک آزاد رکن کو ملایا جائے، یہ کل 180 ارکان بنتے ہیں۔ ایک رکن ایسا ہے جو پہلے ہی پی ڈی ایم کو ووٹ دے چکا ہے، اس لیے علی نواز شاہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ کل کے اجلاس میں شرکت نہ کریں۔ البتہ تمام باقی ارکان جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ عمران خان نے گزشتہ روز تمام پارلیمانی پارٹی کے سربراہوں کے ساتھ طویل مشاورت کی اور جن کے ساتھ وہ ملاقات نہیں کر سکے انہیں ٹیلی فون پر آگاہ کیا اور کہا کہ اپنے ارکان کو ہدایات دیں کہ وہ بطور وزیر اعظم مجھے ووٹ دیں۔ تمام اتحادی جماعتوں کی طرف سے انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ تمام ارکان ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی رکن ووٹ نہیں دیتا تو اس کے بعد پھر دیکھنا ہوگا کہ ان کی جماعت اس رکن کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن غیر حاضر ہوتا ہے یا پھر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیتا تو اس کے بعد پھر پارٹیز ایکٹ کے تحت کاروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کتنے ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کو پڑتے ہیں۔ کم سے کم وزیر اعظم کو اپنی جو تعداد ہے یا ہم اکثریت کہیں کہ اکثریت شو کرنے کے لیے 171 اور 172 ووٹ لازمی چاہیے، کیونکہ 341 کا ایوان ہے اور اس میں کم سے کم 171 ووٹ جو ہیں وہ لازمی ہیں۔ اگر عمران خان 170 سے کم ووٹ لیتے ہیں تو پھر جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ سمجھے کہ ہو جائے گی اور اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم لینے میں ناکام ہو جائیں گے اور اس طرح سے وزیر اعظم اپنے عہدے پر براجمان نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر وزیر اعظم 172 سے زائد ووٹ لے جاتے ہیں تو اس صورت میں وزیر اعظم اپنی کرسی پر براجمان رہیں گے اور وزیر اعظم پاکستان ہی کہلائیں گے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک وزیر اعظم اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ غالب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو تمام اتحادی جماعتوں نے تحفظات کے باوجود ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ساتھ اپنے بڑے مطالبات بھی رکھے ہیں اور عمران خان نے وہ تمام مطالبات تسلیم کرنے کی جو ہے وہ حامی بھی بھر لی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگلے جو 2 سے 2.5 سال ہیں ان میں وہ جماعتوں کے ساتھ مکمل طور پر رابطے میں رہیں گے اور ان کے تحفظات بھی سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارکان قومی اسمبلی سے بھی کہا ہے کہ ان کے بھی تمام مسائل جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، لیکن وہ تمام ارکان انہیں سپورٹ اور ووٹ ضرور دیں۔ البتہ جذباتی انداز میں جب انہوں نے کل خطاب کیا تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مجھے ووٹ نہیں دینا چاہتا
وہ بھی کھل کر سامنے آئے۔ یہاں میں ایک اور بات کروں گا کہ اگر فرض کر لیں عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں اور عمران خان اگر اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو بھی عمران خان نقصان میں نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہے، ایک مافیا کے ساتھ ہے، اور وہ بارہا یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ مافیا جو ہے وہ ان کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ اب تک ملک جن مسائل کا شکار ہے اس کی وجہ بھی سابق حکومتیں تھیں اور سابق حکومتیں کرپٹ تھیں۔ جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی یا اپوزیشن جماعتوں کی، وہ اپنی ایک تحریک تو چلا رہے ہیں اور کافی حد تک متاثر کن تحریک ان کی اب چل رہی ہے، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن میں یوسف گیلانی کامیاب ہوئے ہیں، لیکن جو عمران خان کا بیانیہ تھا کرپٹ اور چور اور ڈاکو کا، ابھی تک اس بیانیے کا توڑ جو ہے وہ اپوزیشن نہیں کر پائی ہے۔ البتہ جو سینٹ کی بات کی جائے تو سینٹ میں اب برتری اپوزیشن جماعتوں کو حاصل ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کل عمران خان کا رویہ اس عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کے بعد کیا ہوتا ہے اور پی ڈی ایم کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ پی ڈی ایم نے آج کے اس اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے اور پی ڈی ایم آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوگی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے ساتھ ٹیلی فونک مشاورت کی ہے، اور اس مشاورت کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے اور اس کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر ان کے اپنے ارکان نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور ان کا جو امیدوار تھا وہ ناکام ہو چکا ہے اور ان کے پاس اب اکثریت نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جس طرح سے صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور دستور کی کلاس 91 کا حوالہ دیا ہے کہ وزیر اعظم اب اکثریت کھو چکے ہیں، وہ اعتماد کا ووٹ لے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے پاس اب سادہ اکثریت نہیں ہے، اس لیے اخلاقی طور پر انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی جب ہم نے مریم نواز سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کے خلاف دوبارہ تحریک عدم اعتماد 6 ماہ تک نہیں لائی جا سکتی، تو اس موقع پر احسن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد کسی بھی وقت لائی جا سکتی ہے، اور تحریک عدم اعتماد بھی لائیں گے اور عمران خان کو گھر بھی بھیجیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس عمل کے بعد عمران خان کا رد عمل کیا آتا ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا رد عمل کیا آتا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگر عمران خان، جو کہ غالب امکان ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر وہ قومی اسمبلی کے فلور کے ذریعے خطاب کریں گے اور اپوزیشن کو جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور اپنے اگلے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیے۔ جیسے ہی ایوان کی یہ کارروائی مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو اپڈیٹس کے ساتھ ضرور آگاہ کریں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع فراہم کریں۔